کا کلام ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جتنی مرتبہ سنتے ہیں وہ نیا لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری محفل نعت میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ ابھی ہم ایک شعر سن رہے تھے نعت کے اندر، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی امتی آقا کے دربار میں فریاد کرے اور آقا نہ سنے اسے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام یہ مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، دیتے ہیں، جولیاں بھرتے ہیں، اور یہ تو وہ کچھ دیتے ہیں جو عام شخص نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، آج میں نے ایک حدیث پڑھی ترمذی میں اور دیگر کتب کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ کو مسح فرمایا۔ جس قدر لوگ ان کی نسل سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب ظاہر ہو گئے۔ رب عز و جل نے ہر ایک کو دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک نور ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان چمکایا، پھر انہیں آدم علیہ السلام پر پیش فرمایا۔ عرض کیا آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں، یہ کون ہے؟ ایک نور بہت چمک رہا تھا، فرمایا تیری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں ایک جو خاص دیکھا، ان کے متعلق پوچھا تو فرمایا تیری اولاد سے پچھلی امتوں میں ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ عرض کیا الہی ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا ان کی عمر 60 برس ہے۔ عرض کی الہی ان کی عمر زیادہ فرما دے۔ اللہ سے ان کی عمر مانگ لی تو جو ہے وہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 1000 برس تھی۔ عرض کی تو میری عمر 40 سال میری عمر سے اس کو ان کی عمر بڑھا دے۔ فرمایا ایسا ہی لکھ دیا جائے گا، مہر کر لی جائے گی۔ اور جب 40 سال انہیں داؤد علیہ السلام نے اللہ سے لے کے دے دیے، جب آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے، اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا اور سال میں 1000 برس میں 40 برس رہ گئے، 960 برس گزر گئے، تو ملک الموت آئے اور روح قبض کرنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام فرمایا ابھی تو 40 برس باقی ہیں۔ کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 برس نہ دے دیے تھے؟ اللہ اکبر۔ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو 40 برس دی اس حدیث کے مطابق۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے 1000 اور داؤد علیہ السلام کے لیے 100 برس کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آدم علیہ السلام کا معاملہ، اور آدم علیہ السلام اور سارے نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا کیا کچھ نہیں عطا ہوا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب حضور میرے شکم میں سے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں، پھر میں نے دیکھا آپ نے ایک انگلی زاری کرنے والے کی طرح اٹھا رکھی ہے، اور ایک سفید ابر نے آسمان سے، ایک بادل نے آسمان سے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا، میرے سامنے سے پھر غائب ہو گئے۔ پھر وہ پردہ ہٹا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہیں اور سبز ریشمی بچھونا بچھا ہے، گوہر شاداب کی 3 کنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، ایک کنجی کے متعلق کہہ رہا ہے نصرت کی کنجی ہے، اور دوسری کنجی نفع کی کنجی ہے، اور تیسری کنجی نبوت کی کنجی ہے، اور سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہے۔ اور پھر ابر نے آ کر، یعنی اس بادل نے آ کر حضور کو ڈھانپا اور میری نگاہوں سے چھپ گئے، پھر روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی مٹھی میں ہے، اور کوئی منادی پکار رہا ہے، واہ واہ واہ، ساری دنیا حضور کی مٹھی میں آ گئی، زمین اور آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو حضور کے قبضے میں نہ آئی ہو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا امام اہل سنت نے سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ اس کے اندر ایک شعر کہا ہے نا، ان کے ہاتھ میں، پڑھے نا آپ پڑھ دینا، ان کے ہاتھ ہائے ہائے ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، مالک کل کہلاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہیں، ساری کثرت پاتے ہیں، اور رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت آمنہ زہریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رضوان یعنی خازن جنت، خازن جنت نے بعد ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروں کے اندر لے کر گوش اقدس میں عرض کیا، حضور کے ساتھ نصرت کی کنجیاں ہیں، روب اور دبدبے کا جامہ حضور کو پہنایا گیا، اور جو حضور کا چرچا سنے گا اس کا دل ڈر جائے گا، جگر کانپ اٹھے گا اگرچہ اس نے حضور کو نہ دیکھا ہو۔ اے اللہ کے نائب، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی نفع کی کنجیاں عطا فرمائی، تو جس کو نفع کی چابی مل جائے کیا وہ نفع نہیں دے گا؟ جس کو شفاعت کی چابی مل جائے کہ وہ شفاعت نہیں کرے گا؟ جن کو نبوت کی چابی مل جائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین ہیں، اللہ اکبر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں یہ حدیث میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میں ان کا، نبی پاک نے فرمایا میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے، اور میں ان کا شفیع ہوں جب وہ مبعوث ہوں گے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ نا امید ہوں گے، اور عزت کی کنجیاں اور عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی، سبحان اللہ، اور اس دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو نفع کی کنجیاں نبی پاک کے ہاتھ میں ہوں گی، عزت کی کنجیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو جمع فرمائے گا، اور دو ممبر نور کے لا کر عرش کے دائیں بائیں بچھائے جائیں گے، ان پر دو شخص چڑھیں گے، داہنے والا پکارے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا اے جماعت مخلوق، جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا، اور جس نے نہ پہچانا سنو، میں رضوان دروغہ بہشت ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں یہ کنجیوں کو ابو بکر اور عمر کو دے دوں، سبحان اللہ۔ اور پکارنے والا کہے گا اے جماعت مخلوق، جس نے مجھے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا سنو، میں مالک دروغہ دوزخ ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوزخ کی کنجیاں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو دوں کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں۔ سنتے ہو، گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ شان ہمارے آقا کی ہے کہ جنت کی کنجیاں بھی حضور کو پیش کر دی گئیں، اور حضور نے اپنے کرم سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عطا فرما دیں۔ اسی طرح مولا مشکل کشا کو کیا ملا؟ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں قسیم دوزخ ہوں، یعنی اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو، دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، بلکہ امام قاضی ایاز نے تو اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مولا علی کو قسیم النار فرمایا گیا۔ چنانچہ اصحاب صحابہ و ائمہ حدیث نے وہ حدیثیں روایت کی ہیں جس میں مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو غیب کی خبریں دیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے حضرت علی کے متعلق فرمایا گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انا قسیم النار، کہ میں قسیم دوزخ ہوں، دوستوں کو جنت میں داخل کروں گا اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کتنا ہے کہ اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے سچوں کے ساتھ ہمیں رکھے، کہ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صحابہ سے زیادہ سچا کون ہے، اہل بیت سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک کلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمارے منیب بھائی ہمیں پیش کریں گے۔ شاید میرے خیال میں پہلی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، میرے خیال میں ہماری محفل نعت میں تو مجھے ایسا ہی یاد پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔